اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، صبح نور 92 نیوز چینل کی طرف سے آپ کے میزبان معین نظامی کا اور میرے تمام ساتھیوں کا آپ کو سلام پہنچے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سلسلہ نبوت کی تکمیل فرمانے والے، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابرکات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، یعنی سلسلہ نبوت کا اختتام فرمانے والے ہیں۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ ناظرین کرام، آج 7 ستمبر ہے اور یہ دن ہماری دینی، قومی اور ملی تاریخ میں ایک عہد ساز دن ہے، ہمیشہ یاد رکھا جانے والا دن ہے۔ اور آج تو اس کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے اور جس موضوع کو ہم یاد کرنے چلے ہیں اس کو 50 سال ہو چکے ہوئے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے ہمارا، پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کے لیے قانون سازی، اس کے 50 سال۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اور خدا اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا ایک ملک ہے، اور ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے اور ایک ایسا نظریہ ہے جو ہمارے دین مبین اسلام کا بنیادی نظریہ ہے۔ ہمارا جو نظریہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور دیگر ارکان اسلام ہیں، ان میں رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں عقیدہ ختم نبوت موجود نہ ہو، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، ہم سچے اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ پر جو نازل ہوئی کتاب قرآن کریم وہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو مسجد ہے وہ انبیاء کی آخری مسجد ہے، یعنی آپ سے منسلک تمام چیزیں اپنے عزت اور شرف میں اس مقام بلند پر ہیں کہ جس کے بعد کسی کی کوئی گنجائش نہیں ملتی مزید برتر اور عرفہ ہونے کی۔ یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے، اس کی ایک دینی حیثیت ہے، ایک آئینی اور قانونی حیثیت ہے، ایک اس کی سماجی حیثیت ہے، ایک اس کی روحانی حیثیت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آج کے پروگرام میں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہر اعتبار سے، آخری نبی ہونے کے ہر معنی کے اعتبار سے ماننا روح دین ہے، اور یقین جانیے کہ اگر اس میں ذرہ بھر بھی ہمیں کوئی شک اور شبہ ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور اپنے دین اور اپنی عقیدت پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ احمد ندیم قاسمی اردو کے ایک عظیم شاعر تھے، بہت خوبصورت نعت کا ان کا شعر ہے، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ اور فارسی کے ایک عظیم الشان شاعر کا کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہ آخر آمد گشت فخر اولی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب زمانی کے اعتبار سے بظاہر تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے، لیکن ان کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کے لیے بھی باعث فخر ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی جو سردار عاشقاں ہیں، جو سردار عارفاں ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت شعر کہہ رکھا ہے۔ ناظرین سامعین، آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نام احمد نام جملہ انبیاء است، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور خاتمیت کو اس قدر خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا حضرت مولانا روم نے کہ احمد کا اسم گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے نام، ان کے کمالات، ان کے شرف، ان کے معجزات اس اسم مقدس میں موجود ہیں، اس میں شامل ہیں، اور آگے دلیل لے آتے ہیں اس کی۔ چن کے صد گفتم
90 ہم پیش ماست۔ جب میں نے 100 کہا تو اس میں 90 بھی شامل ہے اور 1 سے لے کر 100 تک کی ساری اکائیاں شامل ہیں۔ تو جب ہم احمد کہتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور ان کی تعلیمات اور ان کی شخصی اور ان کی پیغمبرانہ صفات موجود ہیں۔ امت کے لیے یہ مسئلہ کس قدر حساس ہے، ہمارے دین کے لیے اس کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اس بابرکت اور مقدس محفل میں ہمارے ساتھ مان ہیں ناظرین کرام، وہ بھی بہت ہی مقدس، بہت ہی محترم، بہت ہی قابل احترام ہیں۔ وہ چلتی پھرتی نشانیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اور اس کے پیغام کی، اور ہمارے معاشرے کے لیے یقین جانیے کہ ان کا وجود مسعود خیر و برکت کا باعث ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں محترم جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر میاں صاحب، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور خاص طور پر آج کے اس موضوع کے حوالے سے ان کی اپنی ذاتی خدمات بھی، بحیثیت جج بھی، اور ایک بحیثیت عالم دین یا بحیثیت دانشور کے بھی اس قابل ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ان کی جو مساعی ہیں وہ مجاہدانہ مساعی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، ہماری خصوصی درخواست پر آج تشریف لے آئے، اور آپ محسوس فرمائیں گے کہ جو ہمارے سوالات ہوں گے اور اس موضوع کے جتنے ذیلی اور ضمنی شعبے ہیں ان پر کس عمدگی سے بات چیت ہوگی، اور علامہ صاحب اپنا کنٹریبیوٹ اس میں کریں گے۔ میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے نہایت قابل احترام عالم دین محترم مفتی شیر محمد خان صاحب، جو حالیہ سپریم کورٹ میں جو کیس چلا تھا اس میں آپ لمحہ بلمحہ اس میں شریک رہے، تو ایک عینی شاہد کے طور پر ہم ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے، یہ ہمیں بتائیں گے، اور اس کی جو اس مسئلے کی جو دینی اور شرعی حیثیت ہے اس پر بھی ہم مفتی صاحب سے قبلہ سے رہنمائی لیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، جو 92 نیوز چینل کے ناظرین اور سامعین کے لیے اجنبی شخصیت نہیں ہے، اکثر و بیشتر ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں، رونق محفل ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ ہمارے جو ختم برصغیر میں ختم نبوت کے نظریہ پردازوں میں علامہ اقبال کو ہم بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنولی صاحب کا چونکہ آئینی اور قانونی مطالعہ بھی بہت وسیع ہے، تو ہم ان کے علم و فضل سے بھی استفادہ کریں گے آج کی اس محفل میں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم غلام مصطفیٰ چودھری صاحب، جو بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں پاکستان کے، اور اس مسئلے پر انہوں نے اپنی زندگی کو ایک طرح سے وقف کر رکھا ہوا ہے، اور ایک مرد میدان کی طرح اس میں وہ موجود رہتے ہیں۔ وہ اپنے مشاہدات بیان کریں گے، اس میں کچھ قانونی رہنمائی کریں گے، کچھ پیچیدگیاں جو لاحق ہیں ہمارے نظام عدل میں اور سماجی سطح پر، اس پر وہ گفتگو فرمائیں گے، اور یقیناً سامعین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے قدم قدم پر۔ اور اس کے علاوہ ملک کے معروف ثناءخواں ہمارے ساتھ ہوں گے محترم ساجد علی ساجد، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ان سے ہم کلام سنیں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں محترم مفتی شیر محمد خان صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ جس کو ہم نص کہتے ہیں اور جو ایک ناگزیر اور قطعی امر ہوتا ہے، اس نوعیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور اس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی، ہم مکمل مسلمان نہیں بن سکتے؟ اس پر نوجوانوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کا مسئلہ دین کے اساسی مسائل میں سے ہے ماشاءاللہ، اور یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر دور نبوت سے لے کر آج تک امت مسلمہ متفق چلی آ رہی ہے بہت خوب کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا۔ قرآن مجید کی آیت اس پہ دال ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔
اس میں خاتم النبیین کا لفظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مفاہیم کی تشریح سب سے بہترین وہ ہے جو احادیث میں موجود ہو۔ بے شک ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا مفہوم متعین فرما دیا۔ ارشاد ہے ان رسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، سبحان اللہ، کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، اختتام پذیر ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک مکان تعمیر کرے، محل تعمیر کرے اور اس کو بڑا خوبصورت بنائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، لوگ آئیں فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگ آئیں اور اس کے ارد گرد گھومیں اور خوشی کا اظہار کریں، تعجب کا اظہار کریں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی چھوڑ دی گئی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ یہ کہیں کہ کاش یہ اینٹ بھی اس میں رکھ دی جاتی، لگا دی جاتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اللبنہ وانا خاتم النبیین، وہ کسر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں خاتم النبیین ہوں یعنی آخری نبی ہوں۔ کسر نبوت مکمل ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ بہرحال بہت ساری احادیث اس مفہوم کو واضح کر دیتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، حضرت صدیق اکبر سے لے کر آج تک ساری امت کا اس پہ اجماع ہے، تو اس کی مخالفت کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں اب درخواست کرتا ہوں محترم جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر میاں صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں تحریک ختم نبوت کی آئینی اور قانونی جد و جہد کیسی رہی اور اس کے مختلف مراحل کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا مختصر پہلا جواب تو یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جو آئینی اور قانونی جد و جہد پاکستان میں کی گئی، اس کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی، جس کے تحت احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے دونوں گروہ یعنی قادیانی اور لاہوری گروہ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ درست۔ اسی طرح یہ دستور کے آرٹیکل 106 میں بھی ترمیم ہوئی کہ اب ان کو پاکستان میں الیکشن میں الگ سیٹیں مختص کر دی گئیں تاکہ وہ اپنے کوٹے کے مطابق اسمبلی میں سیٹیں حاصل کر سکیں۔ عقیدہ ختم نبوت بلا شک و شبہ روح دین اور روح ایمان ہے۔ اس میں اس کے تحفظ کے لیے ابتدا میں صحابہ کرام نے جس وحدت فکر اور جد و جہد کا مظاہرہ کیا، وہ جذبے چلتے چلتے آخر ایک مرحلہ پاکستان میں بھی آیا کہ 1953 میں اس وقت کے قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے یہ بات کہہ دی کہ جو اسلام عام مسلمانوں کا ہے نعوذ باللہ وہ مردہ اسلام ہے، اور جو قادیانیت اور یہ جس عقیدے پر ہیں نعوذ باللہ وہ زندہ اسلام۔ اب یہ تحریک بڑے زور و شور سے پورے ملک میں چلی، سارے مسلمان تڑپ اٹھے کہ اس کو یہ جسارت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، تو یہ نازیبہ بات ان کے عقیدے پر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا۔ اب یہ جد و جہد 21 برس پر محیط تھی، اللہ اکبر، اس میں بے شمار لوگوں نے جانی قربانیاں بھی دی۔ 1953 سے 21 برس آگے تک، جس میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بے شمار لوگ زخمی ہوئے،
آخر کار جو رہنماؤں کا یا لیڈروں کا بھی ضمیر جاگا۔ سب سے پہلے قومی اسمبلی میں 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی نے قرارداد پیش کی، اچھا، اور بعد ازاں مفتی محمود اور دیگر اور علماء کرام نے بھی الگ الگ قراردادیں پیش کر دیں۔ اب ان پہ غور کرنے کے لیے اسمبلی نے کارروائی شروع کی تو فوراً قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کے جو رہنما تھے یا سربراہ، انہوں نے ٹیلی گرام بھیجے کہ ہمیں بھی سنا جائے، اچھا، ہمارا نقطہ نظر بھی سنا جائے۔ چنانچہ اسمبلی نے ان کو بھی بلوا لیا۔ اس وقت ان کے قادیانیوں کے جو سربراہ تھے مرزا ناصر، 11 دن ان کا بیان، اچھا، پورا موقع دیا گیا کہ کھل کر بولیں، پورا ایوان سنتا رہا، پورا ایوان سنتا رہا تاکہ ان کی حقیقت عیاں ہو جائے۔ اور وہ حقیقت عیاں ہوئی، ان پر جرا ہوئی، تو ہر بندہ کنونس قائل ہو گیا کہ یہ لوگ تو ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ، یہ غیر مسلم ہیں، بے شک ان کا عقیدہ جو ختم نبوت کے حوالے سے گمراہ کن ہے، ان کی تعبیر و تشریح خاتم النبیین کی، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں حامل مہر نبوت، ان کی مہر سے اب آگے نبی نبی بن ہی نہیں سکتے، اور نبوت عطا ربانی ہے، بے شک کسی فرد بندے بشر سے یہ نبوت نہیں ملا کرتی۔ تو یہ باتیں کھلی اور لاہوری جماعت کے لوگوں کو بھی سنا گیا، مولوی صدر الدین تھے اور ان کے اور 2 ساتھی، چنانچہ متفقہ یہ قرارداد پاس ہوئی۔ یہاں پر ایک قانون کا بڑا اہم اصول سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی فرد کسی عدالت یا ٹریبیونل کے سامنے کارروائی میں پیش ہو کر اس میں حصہ لے، جی، یعنی عدالتی جورسڈکشن کے سامنے سرنڈر کر دے، حصہ لے، تو جب فیصلہ اس کے خلاف آئے تو تب وہ بدل نہیں سکتا، اس کا قول و فعل مانے ہوتا ہے۔ بالکل، اس کو اسٹاپل بھی کہتے ہیں قانون میں، کہ آپ اب وِدڈرا نہیں کر سکتے، یو ٹرن نہیں لے سکتے، صحیح بات ہے، اب آپ کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ جی، میں درخواست کرتا ہوں محترم علامہ اشفاق مدنی صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ نبی ہونے کے دعوے داروں کا سلسلہ تو عہد رسالت کے فوراً ہی بعد شروع ہو گیا تھا، عہد خلفائے راشدین میں، ان میں سے چند ایک نام آپ ہمیں آگاہ کر دیں تاکہ ہمارا کچھ ایک تسلسل بن جائے، اور وہ جو اقدامات صحابہ کرام نے اور خصوصاً حضرت صدیق اکبر نے کیے تھے، اس سے بھی اندازہ ہمیں ہوگا کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے کس قدر اساسی اہمیت کا حامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قصر نبوت کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اب جو بھی نقد زنی کرے گا، جیسے ہی بولے گا قوم اس کو خود کذاب کہنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور اس کی قدرت ہے، اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قصر نبوت کا تصور آگے صحابہ کو دیا ہے، وہ فکری طور پر اور عملی طور پر اتنے مضبوط نظر آتے ہیں صحابہ کہ انہوں نے جب بھی اس بارے میں کہیں پر کوئی اقدام دیکھا ہے تو اس کا فوراً رد عمل دیا ہے، اور اس کے اوپر اتنی گرفت سخت کی ہے کہ قیامت تک اس سختی کو کذاب محسوس کرتے رہیں گے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہی یہ مسائل اٹھنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ واضح ہونا تھا کائنات عالم میں کہ آخری انسان تک ہر شخص یہ سمجھ لے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسود انسی شخص یہ یمن پر اس نے قبضہ کیا تھا، یمن کا محل اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور وہاں سے یہ اطلاعات اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئیں کہ اس نے اعلان نبوت کیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ تیار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اب اس وقت ہی حضور علیہ السلام نے یہ سارے فیصلے دکھا دیے۔ اب وہی ختم نبوت کا غلط مفہوم نکالے گا جس کے دل میں اولاً نفاق ہوگا، اور جو منافق ہوگا اور وہ اس کے اندر پھر رد و بدل کرنے کی کوشش کرے گا، ورنہ یہ فیصلے تو حضور خود کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اتنی بڑی ریاست، یعنی آپ دیکھیں لاکھوں مربع میل
پر مشتمل ریاست ہے، اس کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. کوئی مصلحت پسندی کی طرف صحابہ نہیں گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ جس نے حضور فخر عالم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. 24,000 صحابہ کو بھیجا اور تمام جنگوں میں صرف 259 تقریباً صحابہ شہید ہوئے. صرف اس معاملے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 وہ صحابہ شامل تھے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر رکھا تھا اور اس میں بڑی بڑی قربانیاں دیں. اور اس میں دیکھیں جب یہ اس معاملے کے لیے حضرت خالد بن ولید سے پہلے 2 قافلے گئے، حضرت شراحبیل کی قیادت میں اور ایک اور صحابی کی قیادت میں، اور اس میں تمام صحابہ متفق تھے. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے بلکہ اندرونی معاملات کو دیکھنا چاہیے. آپ نے کہا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، حضور کی ختم نبوت کے اوپر، ناموس رسالت پر کسی طرح کا کمپرومائز. یہ ہراول دستہ ہیں تحفظ ختم نبوت کی تحریک کا. اسی سے میں بات آگے بڑھاتے ہوئے تنولی صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں، بر صغیر میں، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان شامل ہیں، یہاں بھی فتنہ پروری ہوئی اور ایک پورے ایجنڈے کے ساتھ اور بہت زیادہ. تو یہاں بھی لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور تا ابد اپنا نام روشن کیا نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں. تو اگر وہ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں کچھ ایسے لوگوں کے نام جنہوں نے ختم نبوت کے سلسلے میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے علماء اور مشائخ نے کس حد تک قوم کی تربیت کی تھی اور اس اہم ترین مسئلے پر کتنی ان کی وہ تھی توجہ کہ لوگ اس پر کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے. جناب تنولی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا تعلق ہماری دین کا جو ہمارا پہلو ہے زندگی کا، ہماری دنیا اور آخرت سب کے ساتھ ہے. اور ہمارے عقیدے کی یہ وہ جہت ہے جس پہ پورے دین کی عمارت استوار ہے. بے شک. کیونکہ پورے دین کا جو کانٹینٹ ہے وہ سوائے نبوت کے اور ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب ہے. جی. اس کی دلیل ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نبی کی ذات سے ملتی ہے. اور خدا نخواستہ اس پہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے تو دین کا پورا ڈھانچہ جو غیب پہ مبنی ہے، ذات خداوند وہی کیسے آ رہی ہے، فرشتے کہاں ہیں، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا، اس کا پھر کوئی جواز اور کوئی اس کی بنیاد ہمارے پاس باقی نہیں بچتی. یہی وجہ ہے کہ جیسے بھی اہل علم نے بات بھی کی، کسی دور میں بھی اس عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوا. سب کانٹیننٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی فتنہ کھڑا ہوا، اہل علم نے، ذمہ دار جو دینی زعماء تھے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور دینی غیرت رکھنے والوں نے اس فتنے کا کلا کما کیا. ماشاءاللہ. یہاں ایک بڑی سمجھنے کی بات اپنا ڈاکٹر صاحب یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ فتنے کھڑے ہوتے رہے، اس دور میں بھی فتنے کھڑے ہوئے، لیکن اس دور کا جو فتنہ ہے اسے کنٹینیوٹی ملی، ماضی کے فتنہ کو کنٹینیوٹی نہیں ملی. اس کا سبب کیا تھا؟ یہ دور غلامی تھا. بالکل بالکل. دور غلامی میں کھڑا ہونے والا ختم نبوت کے خلاف جو فتنہ تھا، اس فتنے کو آگے تسلسل پانے کا موقع مل گیا. باوجود اس کے کہ کئی فتنوں کا کلا کما کر دیا گیا، جیسے غازی علم دین ہمارے سامنے ہے، بالکل بالکل، جیسے غازی عبدالقیوم ہمارے سامنے، انفرادی کاوشیں جو ہوتی رہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ہمیں نقطہ یہ ملا کہ پاکستان کے قیام کا ایک بنیادی جو مقصد تھا مشیت خداوندی میں، وہ عقیدہ ختم نبوت کا بے شک شبہ ایسا ہی ہے. اچھا، اس کی یہ آپ کو کہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے؟ یہ آپ کو بانیان پاکستان کے ویژن سے ملتا ہے. جس وقت غازی علم دین نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا، اس کے خلاف کیس چلا تک اسے سزائے موت ہو گئی، تو علامہ اقبال کے پاس کچھ لوگ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بڑا رسوخ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گورنر سے ملیں اور غازی علم دین کی جو سزائے موت ہے اسے عمر قید میں تبدیل کروا دیں؟ تو حضرت علامہ نے فرمایا کیا غازی علم دین بھی یہ چاہتا ہے؟ کیا بات ہے. انہوں نے کہا غازی علم دین تو یہ نہیں چاہتا. ایک عاشق رسول یہ بات کر سکتا ہے. علامہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا پھر جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو خرید رہا ہے، کیا میں اس کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو جاؤں؟ بہت خوب. ابھی میں درخواست کرتا ہوں محترم غلام مصطفیٰ چودھری صاحب کو، جو بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور اس سارے قضیے سے بھی آگاہ ہیں اور پاکستان کی مختلف عدالتوں میں مختلف سطح پر ہونے والے کیسز سے بھی واقف ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی مغربی طاقتوں کا کوئی خاص ایجنڈا ہے کہ یہ اس طرح کا ایک مسئلہ جاری رہے
اور ختم نبوت کے مسئلے میں وقتاً فوقتاً کچھ چھیڑ چھاڑ جاری رہے، ایسے ٹچ کرتے ہیں جیسے علامہ اقبال نے جو کہہ رکھا ہے نا جی ابلیس کی مجلس شورا میں غالباً کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ وہ جو وابستگی ہے قوم کی اور ملت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے گلوب پر، کہ وہ ختم کرنے کے لیے بار بار ایسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ این جی اوز ہیں مختلف جن کا یہ ایجنڈا ہے، غیر ملکی سفارت خانے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے کیا تجربات اور مشاہدات ہیں اور آپ کیا فرمانا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں اپنی موت سے ذرا بھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ نہیں نکال سکتے، نہیں نکال سکتے، جو مرضی کر لیں۔ بے شک ہمارے اللہ پاک نے مسلمانوں کے اندر جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لی ہے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع اس کے خون میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا اچھی بات کہی کسی آپ۔ صورت کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا کوئی مسلمان، حقیقت ہے، حق ہے۔ اور یہ بڑا ہی تکلیف دہ امر ہے کہ ہمارے پورے سسٹم پہ، ہمارے انویسٹیگیشن سسٹم سے لے کے اوپر تک، جوڈیشری تک، پھر اوپر جا کے سارے سسٹم پہ ایک پریشر ہے اور بیرونی پریشر ہے۔ ہم اس حد تک جو ہے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارا ایک نظام چل رہا ہے دلیہ کا، جی جج صاحبان بیٹھے سن رہے ہیں، تو کچھ ممالک کے یورپین کنٹریز کے امبیسڈر یا امبیسیوں سے ریلیٹڈ پرسن عدالت میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو کھلی مداخلت ہے، زبردست مداخلت۔ اور یہاں تک میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں، ججز کو بائی نیم لیٹر لکھے جاتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں ریلیف لینے کے لیے، صحیح صحیح، پھر ان کو چھڑوانے کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے ہماری انٹیگریٹی، ہماری سالمیت، ہمارا قانون، ہمارا آئین سارا تہس نہس ہو جاتا ہے۔ بڑی عنایت آپ کی، بہت خوبصورت بات چیت جاری ہے، ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ مجھے ایک تھوڑا سا وقفہ چاہیے، اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور بات شروع کریں گے۔ سامعین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، موضوع ایسا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مسئلہ ختم نبوت پر، بلکہ مسئلہ نہیں کہنا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت پر اور تحفظ ختم نبوت پر، اور امت کے اس موضوع پر لاہور میں دستیاب اکابر ہمارے ساتھ ہیں جن کا میں آپ کی خدمت میں تعارف کروا چکا ہوں۔ میں بلا تاخیر بہت اہم سوال ایک پیش کرتا ہوں محترم مفتی شیر محمد خان صاحب سے، جو بہت ہی محترم عالم دین ہیں، کہ متحدہ بر صغیر میں مفتی صاحب قیام پاکستان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں ایک بہت بڑی تحریک چلی جو تحفظ ختم نبوت کے خلاف تھی، اور ہمارے علماء نے، مشائخ نے، زعماء نے، عوام الناس میں اس میں تحریری، تقریری، مالی، جانی، ہر اعتبار سے خدمات انجام دی ہیں۔ اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ہمارا یہ ایک پورا مطالعہ مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس اساسی اور بنیادی عقیدے کے خلاف اپنا نظریے کا پرچار کرنے لگا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی رکھنے والے حضور کے چاہنے والوں کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو اس میں سب سے نمایاں نام جس ہستی کا ہے جس نے ڈائریکٹ چیلنج کیا اور مینار پاکستان میں اس کے مقابلے کے لیے حرمین شریفین سے پہنچے، وہ حضور سید عالم کی آل پاک سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم الشان ہستی سرکار گورڑا پیر محمد سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ چیلنج کیا اور ساری دنیا کو دکھا دیا کہ اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے۔
تو سب سے پہلے ان کا کلا کما کرنے والی ہستی آپ ہیں. پھر علماء کرام نے اس میں جتنے حضرات موجود تھے انہوں نے حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار گولڑا کو اپنا سربراہ مقرر کیا تھا. مفتی صاحب اس زمانے میں ظاہر تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی تھا, مناظرے اور مباحلے بھی جاری تھے, عوامی شعور کو بیدار کرنے کی کوششیں بھی تھیں, اور ایک تبلیغی وفد بھی جاتے تھے. ہر میدان میں علماء کرام نے کام کیا. یہاں بھی جس شخصیت نے سب سے نمایاں تصنیفات جاری کیں وہ بھی سرکار گولڑا کا نام سرفہرست ہے. سیف چشتیائی کا جو آدمی مطالعہ کرے ساری صورتحال اس کے سامنے آ جاتی ہے. اور دور جدید میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو نیٹ کے تھرو ان فاسد نظریات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ضرور سیف چشتیائی کا بھی مطالعہ کریں. بہت خوب. اور ایک جدید کتاب ہمارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے فاضل نوجوان ہیں جو اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں, علامہ محمد دین سیالوی, انہوں نے ختم نبوت اور ان پر انسائیکلوپیڈیا تحریر کیا. میں کہتا ہوں بہت سارے ان کے غلط اور فاسد نظریات اور سوالات کے جواب اس میں موجود ہیں, اس کا بھی ضرور مطالعہ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر ضیاء القرآن میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان کیا, اور ان کا سب سے بنیادی نقطہ جو خاتم النبیین کے معنی میں تعریف کرتے ہیں اس کا جواب کتب لغت سے دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے کہ عربی میں رد قادیانیت. اچھا جی. تو اس بارے میں عرب دنیا میں جو ان کی کاوشیں تھیں, جو ان کی ریشہ دوانیاں تھیں, تو اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے. ان کا نام عابد حسین پیرزادہ ہیں, وہ ایک تاریخی جائزہ ہے. بہت خوب. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب سہل الفہم علامہ غلام رسول قاسمی صاحب نے الانتہا فی اثبات کون نبینا آخر الانبیاء. سبحان اللہ. تو میں نے یہ کتابیں سپریم کورٹ کے پتے پہ عدالت کو بھی ارسال کی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت ہی عمدہ ہے ان کا مطالعہ کہ ہمارے نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جن کو بھی اس مسئلے میں کچھ بھی اشکال ہے اور بہت ساری وضاحتیں نہیں ان کو پہنچی ہوئیں, تو وہ ان کتابوں کا جو حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں مطالعہ کریں گے تو کافی انشراح صدر ہوگا, اطمینان خاطر ہوگا. ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. ناظرین, اب میں درخواست کرتا ہوں محترم جسٹس میاں نذیر اختر صاحب کو کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کے حقوق کیا ہیں, قانونی حقوق ان کے کیا ہیں, پابندیاں کیا ہیں, اور جو بھی اس سے متعلقہ معاملات اور مسائل ہیں, کیونکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن جاتا ہے اور اس میں پاکستان کا بحیثیت ریاست جو ایک چہرہ ہے اور ایک تصور ہے وہ بھی بسا اوقات مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو محترم جسٹس صاحب, اس موضوع پر ان سے زیادہ اہل کوئی نہیں ہے بات کرنے کا, کیونکہ یہ معاملے کی ساری آئینی, قانونی, اخلاقی, عملی جہتوں سے واقف ہے. محترم جسٹس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 ستمبر 1974 کو آئین میں ترمیم تو ہو گئی, لیکن 10 برس کا بیچ میں عرصہ گزرا کہ ان کے خلاف کوئی مناسب قانون سازی نہ ہو سکی. حتیٰ کہ 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ کیا گیا اور اس کے تحت کچھ پابندیاں لگائی گئیں, وہ میں ابھی بیان کروں گا. ایک پابندی ان کی تبلیغ پر لگائی گئی تھی. صحیح. جب یہ اپنا 100 سالہ جشن منانے لگے تھے, جماعت احمدیہ کی تشکیل ہوئی تھی 23 مارچ 1899 میں. اچھا, انٹرسٹنگ. 23 مارچ ان کے لیے بڑا متبرک ہے. تو اس کا 100 سالہ جشن منانا تھا اور اس میں انہوں نے بینرز ایسے تیار کیے جن سے ان کی تبلیغ بھی ہوتی تھی. صحیح. ان کی تبلیغ جو تھی اس پر قانوناً پابندی لگائی گئی. پہلا آرڈر ڈپٹی کمشنر جھنگ نے کیا. ٹھیک. اس کو فوراً انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, تو ہائی کورٹ میں جسٹس خلیل الرحمان انہوں نے وہ کیس سنا اور انہوں نے فیصلہ کیا 1992 میں کہ یہ پابندی بالکل درست ہے. صحیح. کیونکہ یہ غیر مسلم ہے
یہ بہت سی حرکتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے. یہ نام بھی استعمال نہیں کر سکتے مسلمان ہونے کا؟ ہرگز نہیں. وہ میں ابھی ذکر کروں گا. درست. وہ بیج نہیں لگا سکتے کلمہ طیبہ کا, اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اور اس پر کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے. لیکن یہ لکھتے ہیں اور بیج بھی لگاتے ہیں, ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. وائلیشن کرتے ہیں. وائلیشن کرتے ہیں جی. اب یہ عجیب بات ہے, باقی ساری جو ہیں اقلیتیں جی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, بدھ ہیں. یہ واحد اقلیت ایسی ہے جو ضد اور ڈھٹائی کے ساتھ کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. بلکہ انہوں نے شریعت کورٹ میں بار بار, جب 1985 میں کیس ان کا سنا گیا تھا, بار بار خود کو مسلمان بلکہ بہتر مسلمان کہتے تھے. اللہ اکبر. تو وہ پابندی چیلنج کی گئی اور ہائی کورٹ نے اس کو بحال رکھا. پھر یہ گئے سپریم کورٹ جی, جس میں فیصلہ ظہیر الدین کیس بڑا مشہور و معروف ہے. وہ 1993 SCMR 17-18 اس کا پیج ہے. اچھا. اس کے اندر بڑی تفصیلی بحث کے بعد ان کے عقائد کو بھی دیکھا, اور عدالت حیران تھی کہ جتنے کلام پاک میں اعزازات سرکار کے ہیں, آیات نازل ہوئی ہیں, مرزا غلام احمد نے اپنے اوپر چشمہ کیا. نعوذ باللہ کہنا بھی برا لگتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خاتم النبیین ان معنوں میں کہ میرے بعد کوئی نبی اللہ اکبر حضور کی نسبت نہیں مان رہا. استغفر. وہاں اپنے بارے میں آیا تو اس نے بدل دیا مانا. پھر کہا کہ نعوذ باللہ رحمۃ اللہ عالمین بھی میں ہوں. جی استغفر اللہ. یہ چیزیں سخت دل آزاری کا باعث بنتی ہیں مسلمان. اس لیے ان کی تبلیغ پر پابندی آرٹیکل 20 کے تحت انہوں نے کلیم جب کیا نا کہ ہمیں تو تبلیغ کی آزادی ہونی چاہیے, تو وہ اوپننگ ورڈ یہ سبجیکٹ ٹو لا. یہ آزادی آپ کو تابع قانون مل سکتی ہے. تو آپ کوئی عقیدہ پروفیس کریں, اس پہ خود پریکٹس کریں, اس حد تک آزادی ان کو ہے, لیکن آپ ہرگز تبلیغ نہیں کر سکتے. ہم اس کو جاری رکھیں گے, محترم جسٹس صاحب سے استفادہ کرتے رہیں گے. ابھی میں مولانا اشفاق مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو تحریک ختم نبوت ہے اس میں 3 ایسے سنگ میل ہمیں نظر آتے ہیں. ایک 1950 کا اشرہ ہے, ایک 1970 کی دہائی ہے, اور ایک 2024 کا, تاکہ ہمارا ایک تسلسل کے ساتھ ہم اپنا تاریخی جو پرسپیکٹیو ہے, تاریخی تناظر ہے, اس سے بھی آگاہ ہو جائیں. آپ باختصار ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. قبلہ معاملہ یہ ہے کہ تحریکیں افراد سے چلتی ہیں, لیکن عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا معاملہ ہے, اس میں ہر مسلمان ایک تحریک کی مانتا ہے. اور یہ ہماری تاریخ ہے. یعنی اسود انسی نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن ایوب ابو مسلم خولانی کو پکڑ کے کہا تھا کہ مجھے نبی مانتے ہو, تو کہا کہ نہیں میں تو تمہیں نبی نہیں مانتا. دیکھیں وہ ایک فرد پوری تحریک بن گئی, اور ان کے لیے جو ہے نا وہ لکڑیاں جمع کی گئیں, ان کو آگ لگائی گئی, اس میں ان کو جو ہے نا محل سے گرایا گیا, اور رب تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیا. یہی معاملہ جو ہے وہ 12 جون 1952 کو سب سے پہلے حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزالی دوران نے صوبائی اسمبلی میں اٹھایا تھا, جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مارا بھی گیا, پیٹا بھی گیا, اور اس میں پھر جو ہے نا وہ لاہور, سکھر اور کراچی کی جیلوں کو بھر دیا گیا. اس میں حضرت ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قیادت کی. اسی طریقے حضرت مفتی فیض الحسن صاحب نے, عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور اسی طریقے سے حضرت عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ احمد نورانی کے والد گرامی. پھر 1954 میں آپ کی جو ہے نا وہ وفات ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے, انہوں نے بھی اس کے اندر اپنا بہترین کردار ادا کیا. اور ان سب نے ایسے تحریک کو لے کر چلے کہ بچہ اس عقیدے کے تحفظ پر قربان ہونے کے لیے تیار نظر آتا. یہ ساری قربانیاں جاری رہیں, اور پھر بالآخر 1974 کے اندر جو ہے, جیسے قبلہ نے فرمایا, وہ آئین کے اندر ترمیم عین بلکہ آ گیا, اور اس میں یہ واضح طور پر لکھ دیا گیا جو حضور کو نہیں مانے گا وہ جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے. اور تمام مسالک, تمام گروہ, تمام لوگوں کی کوششوں سے الحمدللہ اس بات کو, اس فیصلے کو واپس لیا گیا, اور یہ کوششیں انشاءاللہ قیامت تک یاد رکھی جائیں گی. اور یہ خود بہت تاریخی کامیابی ہے, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی مجھے درخواست کرنی ہے محترم تنولی صاحب سے. ایک تو علماء اور فضلاء اور مشائخ کی کاوشیں ہیں تحفظ ختم نبوت کو بر صغیر میں راسخ کرنے کے لیے اور عوام
کی بیداری شعور کے لیے ایک انٹلیکچول لیول پر، فلسفیانہ سطح پر، دانشورانہ سطح پر، اور ایک ایسی آواز جو پوری دنیا میں سنی گئی، وہ علامہ اقبال کی ہے۔ اور علامہ اقبال کا تحریک ختم نبوت میں کیا کردار رہا، اس نظریہ عقیدہ ختم نبوت پر ان کا نقطہ نظر کیا تھا، میں درخواست کروں گا محترم تنولی صاحب سے کہ وہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں، ہمیں منور فرمائیں، ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ جس طرح دینی اور روایتی محاذ پر پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، تہذیبی سطح پر اور فکری سطح پر جو ہے اس کو جس طرح حضرت علامہ اقبال نے کاؤنٹر کیا، اس کا جواب دیا، وہ ایسا ایک شافی جواب ہے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی سند اور انگریزی زبان میں بھی، بالکل انگریزی زبان میں بھی، بالکل انگریزی زبان میں بائی مانا کہ جس وقت نہرو نے کچھ بیانات جاری کیے قادیانیوں کے حق میں، اس پر علامہ اقبال نے نہرو کو خط بھی لکھا اور ایک سلسلہ مضامین شائع کروایا کہ قادیانیت کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں شاید علامہ اقبال پہلی شخصیت ہیں بر صغیر کی جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، جس طرح انگریز نے خود انیشیٹو لے سکھوں کو ہندوؤں سے الگ مذہب قرار دیا ہے، اگر وہ سکون چاہتے ہیں تو قادیانیت کو اسلام سے الگ مذہب قرار دیں اور اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ قادیانی جا کے ان سے رجوع کریں کہ ہمیں الگ مذہب قرار دیں۔ مطلب کیا سکھوں نے رجوع کیا تھا؟ علامہ اقبال کے یہ دو بہت بڑے احسانات ہیں، ایک یہ کہ ایک الگ اسلامی ریاست کا جو تصور انہوں نے دیا، بلا شبہ، اور اسلامی قومیت میں اور ملت اسلامیت میں یہ جو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ کتنے کلیئر تھے، ان کے پاس کیا آرگومنٹس تھے، انہوں نے قادیانیت کو کتنا سمجھا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے جا کے مطالبہ کیا نا کہ اس کو ایک الگ۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں علامہ کی شاعری کو دیکھیں، علامہ نے شاعری میں بھی اس فتنے کو جو ہے نمایاں کیا اور اپنے نثری کلام میں بھی کیا۔ میں ایک دو شعر علامہ کے رکھنا چاہوں گا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ عصر من پیغمبر ہم آفرید، آن کے در قرآن بغیر از خود ندید، سبحان اللہ، در حرم زاد و کلیسا را مرید، پردائے ناموس مارا بردرید، گفت دین را رونق از محکومی است۔ یہ علامہ کہہ رہے ہیں گفت، یعنی یہ کیسا پیغمبر ہے جو کہتا ہے کہ تمہاری ساری رونق انگریز کی غلامی میں ہے، زندگانی از خودی محرومی است، دولت اغیار را رحمت شمرد، رقص ہا گرد کلیسا کرد و مرد، یعنی جس کا سارا جو پوری کی پوری جد و جہد ہے، پوری زندگی جو ہے وہ کلیسا کی غلامی پہ عبارت ہے اور وہ قوم کو بھی یہی تعلیم دے رہا ہے۔ حضرت علامہ کی جو اس کے اوپر کلیئرٹی ہے، حضرت علامہ کی جو فکر ہے، وہ ہمیں نہ صرف اس دور میں اس فتنے کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے، آج تک رہنمائی فراہم، نہ صرف آج تک، بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، اگر آپ حضرت علامہ کی فکر کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، تفصیل سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں وہ بنیادی اصول ملتے ہیں کہ ہم نئی نسل کو اور اسلام میں آنے والوں کو کیسے اس فتنے سے متنبع کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں انشاءاللہ آگے بات بھی کریں گے کہ دو حوالوں سے ہمیں اس فکر سے رہنمائی لینی ہے، ایک یہ کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس فتنے سے کیسے آگاہ کریں، اور وہ لوگ جو اسلام کو دین حق سمجھ کے اسلام میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیسے ہم حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت بات ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام مہمانوں کی گفتگو کا جو علمی اور استنادی مرتبہ ہے وہ کس قدر بلند ہے اور کتنی اس میں ایمان افروزی ہے، عشق رسول وہ قوت ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت وہ جذبہ ہے جو اس طرح کی گفتگو کرواتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم غلام مصطفیٰ چودھری صاحب سے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اور احترام رسالت کے حوالے سے، احترام قرآن کے حوالے سے معاذ اللہ توہین کے بہت سارے مسائل اور معاملات پیدا ہوتے ہیں، لوئر کورٹس میں بات جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ میں جاتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں جاتی ہے، ان کا کیا مشاہدہ ہے کہ ان کو بآسانی سزائیں ہو جاتی ہیں یا اس میں کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے فرض کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی کھیل ہے، کوئی پشت پناہی ہے، کیا معاملات ہیں؟ یار صاحب فی زمانہ یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ روز بروز توہین رسالت اور توہین قرآن کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، انا للہ، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ استغفر، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ صرف لاہور کی عدالتوں میں 50 سے زیادہ کیسز زیر سماعت ہیں، اللہ اکبر، ٹرائل کورٹس میں۔ ہائی کورٹ کا فگر لگ گیا، سپریم کورٹ کا حصہ لگ گیا۔ اچھا، اور اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ابھی تک جی یہ جب سے قانون توہین رسالت بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک 84 سے لے کے آج 2024 سے اب تک
40 سال ہو گئے جی، اور بے شمار گستاخوں کو سزائیں ہوئیں، بڑے صاف ستھرے کیس، کسی قسم کی کوئی میلا فائڈی نہیں، کوئی شک شبہ نہیں. جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کسی کو سزا نہیں ہوئی، آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری کوششیں ہوئی کہ اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا جائے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اس کو چینج کرنے کے لیے بل پیش کیا گیا اسمبلی میں، کچھ کمیٹیاں بنی، لیکن وہ اس پہ کامیابی نہیں ہو سکا. اب انہوں نے کہا کہ چلیں یہ ایک راستہ رہ گیا کہ عدالتوں سے ان کو ریلیف دے دو. اللہ اکبر. ایک کیس جس کا پہلے میں ذکر کرتا تھا، آسیہ مسیح والا، دنیا کی تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں اکرنس کو ڈسکس نہیں کیا گیا. حالانکہ جس کیس میں ملزم کو بری کیا جاتا ہے وقوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پورا ڈسکس کیا، لیکن اس میں وقوع کو ڈسکس نہیں کیا گیا اور اس کو بری کر دیا گیا. بہت شکریہ جناب چودھری صاحب. ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. سامعین، مجھے ایک مختصر سا وقفہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم محترم ساجد علی ساجد صاحب سے کلام سنیں گے اسی مناسبت سے. اس کے بعد ہم یہ اپنی گفتگو اسی طرح جاری رکھیں گے. آج کی یہ خصوصی نشریات ذرا طویل ہیں، چونکہ یہ گولڈن جوبلی ہے جو قانون سازی ہوئی پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے، تحفظ ختم نبوت کے اعتبار سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہماری حفاظت اسلام کا معاملہ ہے، یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم کلام سنتے ہیں. سید انس و جان، نور و خیر البرا، خاتم الانبیاء یا نبی آپ ہیں، جن پہ نبیوں کا ہے مختتم سلسلہ. خاتم الانبیاء یا نبی آپ ہیں، سید انس و جان، نور و خیر البرا. آپ کا نور سب سے ہے پہلے بنا، سب سے آخر ہوا ہے ظہور آپ کا. جس کا آدم نے بھی ہے وسیلہ دیا، خاتم الانبیاء یا نبی آپ ہیں، سید انس و جان، نور و خیر البرا. کہ آئی قرآن میں ساری ہی تفصیل ہے، آپ پر ہی نبوت کی تکمیل ہے. آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبی، خاتم الانبیاء یا نبی آپ ہیں، سید انس و جان، نور و خیر البرا. اور وہ بھی ساجد نبوت، جو بھی ساجد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ ہے باطل، جہنم میں جائے گا وہ. کہ تاج ختم نبوت
ہے جن کو سجا خاتم الانبیاء یا نبی آپ ہیں سید انس و جان نور و خیر الورا خاتم الانبیاء یا نبی آپ ہیں یا نبی آپ ہیں یا نبی آپ ہیں. خوش آمدید ناظرین، میں آپ سب کو دوبارہ اس بابرکت محفل میں تشریف آوری پر اور اپنی سماعتیں مخصوص کرنے کے لیے اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے شکر گزار ہوں. ہمارا موضوع آج کا بہت ہی اہم ہے اور ایک 50 سالہ یادگار موضوع ہے یہ. پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے 50 سال مکمل ہوئے ہیں 7 ستمبر کو آج کے دن. اس پر جو میرے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہیں، میں ایک بار پھر ان کا تعارف کروا کے ہم سوالات کے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں جو پہلے ہم نے روکا تھا ایک وقفے کے لیے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، اور ساجد علی ساجد ہیں جو ثنا خان نعت خان کے طور پر تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ. میرے بائیں جانب بہت محترم انتہائی قابل عزت مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ بہت محترم دوست اور دانشور ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرما ہیں، اور غلام مصطفیٰ چودھری صاحب جو بہت نامور ایڈوکیٹ ہیں پاکستان کے، یہ مہمان ہیں جو ہم اپنی گفتگو جاری کریں گے. میں آغاز کرتا ہوں محترم جسٹس صاحب سے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو قادیانیوں کو پاکستان میں حقوق ملے ہوئے ہیں اور ان پر جو پابندیاں عائد ہیں وہ کیا وہ پوری ہو رہی ہیں، اور اس طرح مجھے آپ نے ارشاد تو فرمایا اور تفصیل بھی بیان کی، ایسے مجھے تشنگی کچھ محسوس ہو رہی ہے. اگر تھوڑا سا آپ اور اس موضوع پر بیان فرما دیں. جی بسم اللہ. آپ کی ظاہر ہے جو رائے ہے وہ ایک اس کی قانونی آئینی حیثیت بھی ہے اور سماجی اور اخلاقی حیثیت بھی ہے. آپ معاشرے کے ایک ممتاز فرد ہیں، تو آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان میں قادیانیوں، لاہوری مرزائیوں اور دیگر اقلیتوں کو عام حقوق سب حاصل ہیں. درست. وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو شخصی آزادی کاروبار کی بھی ہے، اور ان کے خلاف کوئی ایسا غیر قانونی عمل نہیں ہو سکتا کہ بلا وجہ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں. اسی طرح ملازمتیں حاصل کر رہے ہیں. ان کی جائیداد وغیرہ کو اور جائیداد وغیرہ کو تحفظ ہے. عام جتنے حقوق ہیں مل رہے ہیں. حالانکہ جو لوگ قانون کے اور دستور کے باغی ہوں ان کو حقوق نہیں ملتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات، حقدار نہیں ہوتے وہ. کیا اچھی بات کہی آپ. اور یہ بات 1985 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. خوب. ان کے سامنے بحث کے دوران وہ بار بار خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اچھا. یعنی قانون شکنی کر رہے ہیں خود عدالت میں. تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور کہا ایسے مقدمات جن میں عقیدے کا مسئلہ درپیش ہو، انہیں یعنی مرزائیوں قادیانیوں کو لازماً اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا ہوگا. بالکل حق کی بات ہے. اپنے مسلمان ہونے کے مفروضے کی بنیاد پر خوب وہ کسی بھی قانونی حق کا دعویٰ نہیں کر سکتے. بالکل بجا ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ میں اپ ہولڈ ہوا. اچھا. آگے لکھا انہوں نے کہ اس پٹیشن پر بحث کے دوران ان کا خود کو مسلمان کہنے پر اصرار واضح طور پر غیر آئینی ہے. بالکل بالکل. اب دیکھیے، وہ حقوق کے لیے روتے ہیں اور اپنے فرائض جو ہیں قانونی اور دستوری ان کو پورا کرنے کو تیار نہیں. قانون نے ان پر یہ پابندیاں لگائی تھیں 298 بی اور سی میں. مختصراً
کہ وہ اپنے امیر کو خلیفۃ المومنین یا خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ کسی کو صحابی رضی اللہ نہیں لکھ سکتے. پھر وہ حضور کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان کے علاوہ کسی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے. اور اہل بیت کا لفظ حضور کے اہل بیت کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. بالکل بچا ہے. یہ 298 بی میں ہے. اور اسی طرح سی کے اندر 3 پابندیاں لگائی گئیں اور وہ ان کی کھلے عام وائلیشن کرتے ہیں. وہ خود کو براہ راست یا بالواسطہ مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے اور اپنے عقیدے کو اسلام نہیں کہہ سکتے. اپنے عقیدے کی تبلیغ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو کفر ہے. کفر ہے. دعوت خیر کے لیے ہوتی ہے, حق کے لیے ہوتی ہے, باطل کی طرف نہیں. کفر کے لیے اور گمراہی کے لیے کوئی دعوت نہیں ہو سکتی. اور دوسروں کو یہ عقیدہ اختیار کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے. اب ان کی سزا تو 3 سال قید و جرمانہ بہت تھوڑی معمولی ہے, وہ بھی کسی کو نہیں ملتی اور وہ کھلے عام ان کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. جس صاحب اگر یہ ہم سننے کو ملتا ہے کہ یہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شقیں ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں, کیا ایسا ہے؟ جی بالکل نہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ابھی ذکر کیا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹ 20 ہے بالکل, جس کے تحت اوپننگ ورڈز ہیں کہ سبجیکٹ ٹو لا. ہاں وہ بالکل مادر پدر آزادی نہیں دیتا, نہیں دے سکتے کہ تم جو چاہو کرو. آخر ہم نے اس معاشرے میں جو اسلامی سلطنت حکومت ہے اور ملک ہے اس میں امن و امان کو قائم رکھنا ہے اور اکثریت کے عقیدے کا تحفظ. بے شک. مسلمانوں کا بہت خوب. دل آزاری نہ ہو, آئے دن جھگڑے فساد نہ ہو, اس لیے ان پر یہ پابندیاں لگائی گئیں. بہت شکریہ. بڑی جامعیت سے آپ نے وضاحت فرمائی اور خود اطمینان ہوا میرا. اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت مفتی شیر محمد خان صاحب کو, جن کا علم و فضل اور جن کی طویل تدریسی خدمات ہر کوئی جانتا ہے, مگر سچ یہ ہے کہ وہ آج کے اس پرآشوب دور میں ہمارے فکری رہنما بھی ہیں اور مرد میدان بھی ہیں, عملی طور پر ہر طرح کی دینی جد و جہد میں شریک بھی ہوتے ہیں. اور آپ کا یہ امتیاز ہے کہ وہ حالیہ جو بحثیں چل رہی تھیں اور سپریم کورٹ میں جو مقدمہ داخل ہوا اور اس میں جو پیشیاں ہوئیں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا, تو اہل سنت و جماعت کی طرف سے بحیرہ شریف کے نمائندے کے طور پر اور اس کے ذیل میں تمام خانقاہوں اور خوش عقیدہ مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر وہ پیش ہوتے رہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ان مشاہدات اور تجربات کو بیان فرمائیں جو ان پیشیوں کے دوران انہوں نے محسوس کیے اور دیکھے. محترم مفتی شیر محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جب سے یہ کیس سپریم کورٹ میں دائر ہوا تو 3 پیشیاں سپریم کورٹ میں ہوئیں. یہ مبارک ثانی کیس. مبارک ثانی کیس. درست. پہلی پیشی پہ زیادہ بحث نہیں ہوئی. اچھا. دوسری پیشی پہ دلائل دینے کا موقع دیا گیا. وہاں مختلف علماء کرام موجود تھے, وہ کلا کا بھی ایک جمع غفیر تھا. درست. ناچیز نے وہاں جو دلائل پیش کیے, سب سے پہلی دلیل میں نے وہی پیش کی کہ آئین میں جب ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے تو یہ آئین کے باغی ہیں. آئین کا باغی آدمی آئینی عدالت سے انصاف لینے کیسے آ گیا؟ بالکل صحیح. تضاد ہے. اور اس قانون کی گرفت میں اس کو نہ لایا جائے. تو میں نے کہا ضرور اس کو گرفت میں لایا جائے. قانون کے منحرف کو جب یہ اجازت نہیں تو ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود کوئی کیسے اپنے آپ کو نبی کہلا سکتا ہے؟ لہٰذا جب ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو قرآن کی ریٹ کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا؟ حضرت مفتی صاحب, آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ آپ جب عدالتوں میں تشریف لے جاتے رہے تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کو پورے صبر و تحمل سے سنا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو؟ کوئی شک نہیں, بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سنا گیا. درست ہے.
اچھے انداز میں ہم نے تحمل کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی، اور جب میں گفتگو کر چکا تو آخر میں جسٹس صاحب نے یہ تحسین فرمائی کہ مفتی صاحب آپ نے 2 منٹ میں مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اس پہ مزید کچھ دلائل ہیں تو میں نے کہا موجود ہیں، انہوں نے کہا مجھے سینڈ کیجئے گا۔ 10 صفحات میں نے پہلے پیش کیے، 15 صفحات بعد میں، اور وہ سارے میرے پیج پہ آئے ہوئے ہیں، مفتی شیر محمد خان آفیشل یا دارالافتاء محمدیہ غوثیہ بھیرا، جو مطالعہ کرنا چاہیں وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آپ سے اس موضوع پر مزید بھی رہنمائی لیں گے۔ اس وقت میں درخواست کرتا ہوں محترم علامہ اشفاق مدنی صاحب سے کہ وہ یہ فرمائیں کہ یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے، ظاہر ہے ہمارے یہ اساس اعتقاد میں ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں شروع ہی سے، جب یہ فتنہ رونما ہوا ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، شاعری میں بھی اس کو موضوع بنایا گیا، نعتیہ شاعری میں، ہر زبان میں۔ تو خصوصاً اردو شاعری کے حوالے سے کچھ ایسے جو ختم نبوت کے اشعار ہوں آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی بتائیں کہ یعنی اس عقیدے کو عوام الناس نے اور ہمارے شاعروں نے اور ہمارے دانشوروں نے کس طرح ریسیو کیا، اور کیسے یہ اپنا فرض ادا کیا کہ ایک احسن پیرائے میں، شعر کے پیرائے میں دوسروں تک اس کو پہنچانے کا۔ قبلہ، عقیدہ ختم نبوت اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ علم و ادب کے جتنے شعبے ہیں، جتنے میدان ہیں، اس میں آپ کسی بھی شخص کی تحریر اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں اس کی تحریر میں سر فہرست یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر رہا ہوگا۔ وہ تفسیر کا میدان ہو، تحقیق کا میدان ہو، وہ جتنی بھی کتابیں، اور پھر شعراء اس سے پیچھے رہ جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ عربی میدان کے شعراء کو اٹھائیں گے، حضرت عباس بن عبد المطلب ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، اور صحابہ کے دور کے جتنے شعراء ہیں ان کا نچوڑ یہی نظر آئے گا کہ حضور آپ جیسا نہ پہلے تھا نہ آئندہ کوئی ہوگا۔ وہ اسی کے اوپر آ کے اپنی بات کو ختم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر فارسی شعراء آپ نے بھی پیش کیے، قبلہ تنولی صاحب نے بھی، اور اسی طریقے اردو کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی زبردست شاعری موجود ہے جس میں ختم نبوت کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ اس میں میں سر فہرست جن کو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہے، المتوفہ 1921۔ انہوں نے 5 رسالے بھی لکھے، یعنی تفصیلی فتاوی جات لکھے ہیں، جو ان کی بہت بڑی جو بک ہے، بہت بڑا علمی میدان ہے، فتاوی رضویہ، اس کی 14 اور 15 جو جلد ہے، والیوم نمبر 14 اور 15، وہ مخصوص ہے، اس میں 5 رسالے موجود ہیں، وہ نوجوان اس کو سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ شاعری کے اندر بھی انہوں نے کمال چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، ویسے تو بڑی تفصیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، سبحان اللہ، سبحان، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، کیا کہنا، مقطع ہر سعادت پہ لاکھوں سلام، یعنی سعادتیں سرداریاں ان پہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ مقطع ہیں سرداری کے۔ اور پھر آپ نے ایک نعت لکھی بڑی زبردست، آپ سنیں گے تو دل خوش ہوگا۔ فرماتے ہیں سب سے اول سب سے آخر، سبحان اللہ، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، کیا بات ہے، پاک کرنے کو وضو تھے تم، نماز جاں فضا ہو، کیا کہنے، سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کا مدعا ہو، سبحان اللہ، سب تمہاری ہی خبر تھے۔ یہ نحو کے تحت آپ نعت پڑھ رہے ہیں، قبلہ نحو کے امام بھی ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، وہ زیادہ ذوق اس سے لیں گے۔ سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، کیا بات ہے، یہ ایک عالم ہی کہہ سکتا ہے جی۔ آگے قرب حق کی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا۔ اور پھر ایک شاعر ہے ملا غواسی دکنی، المتوفہ 1650 سن عیسوی، 350 سال پہلے شخص یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اول تو آخر تو ہی ہے امیر، سبحان اللہ، تو ظاہر تو باطن، نبی ہے بے نظیر۔ اور پھر ملا نصرتی المتوفہ 1674، انہوں نے یہ بات کہی، تیرا خاتم اے خاتم الانبیاء، رسالت کے فرما پہ سکہ چلا۔ پھر عبد الغفور نساخ عظیم آبادی المتوفہ 1674 سن ہجری، وہ کہتے ہیں سید کونین ختم المرسلین، دور آخر میں ہے
ہے فخر الاولین۔ سبحان اور اللہ، پھر اسی طریقے سے آخر میں جی نوازش علی شیدا المتوفہ 1772 عیسوی، ان کا آخری شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کمال انہوں نے لکھا، اے شیدا تجھے یہ قافیہ کہاں، آہا، اے شیدا تجھے یہ قافیہ تجھے کہاں، یہ قافیہ کہاں، کرے نعت ختم النبی کا بیان۔ سبحان اللہ، بہت خوب، جزاکم اللہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے اور عمدگی سے یہ اہم موضوع بیان فرمایا۔ مجھے گزارش کرنا ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے، جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے نوجوانوں کو اور نسل نو کو بہت اہمیت دی ہے اور ان کی تربیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جتنے مبلغین اور مفکرین ہوئے ہیں جو انسان دوست ناصحین ہوئے ہیں، انہوں نے بھی نسل نو، نیاد نو، نیو جنریشن کے لیے بہت ہی گراں قدر افکار چھوڑے ہیں، خصوصاً حضرت علامہ اقبال نے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، میں ان سے یہ رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو یہ کیسے باور کرائیں کہ عقیدہ ختم نبوت بہت اہم عقیدہ ہے، اور کیسے وہ اس پر استقامت سے ڈٹیں۔ کیا ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ ثابت قدمی سے عقیدہ ختم نبوت پر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ قائم رہیں نوجوان؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت ہی ایک اہم اور کلیدی سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس نقطے کو سمجھنا ہے جی کہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہماری پیدائش سے لے کے عبدالآباد تک سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری زندگی کا وہ مرکز و محور ہے جس پہ یہ زندگی، برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی یہ ساری ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ اس میں تھوڑی سی لغزش ہمیں اس نقصان سے دوچار کرے گی جس کے ازالے کے لیے کوئی ریورسل نہیں ہے۔ بے شک ایسا، بے شک آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کس شخصیت کو نبی مان رہے ہیں، بس اس کو سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب آپ نے پہلا اعلان فرمایا اپنے اہل خاندان کے سامنے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں تھا، ایک بہت بڑی شفٹ تھی، کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا میں کتنے بڑے چیلنجز کی طرف جا رہا ہوں، جی ہاں، اس کے مضمرات کیا ہیں۔ چاہیے تھا نا کوئی چاند سورج کوئی اس طرح کا کوئی بڑا معجزہ دکھا دے۔ آپ نے کیا معجزہ دکھایا؟ سبحان اللہ، آپ نے ایک ہی معجزہ دکھایا، میں صادق اور امین ہوں۔ کیا بات ہے، حسن کردار، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں، اہل علم کی مجلس سے میں یہ عرض کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ ایک ایونٹ ہے۔ جی ہاں، یہ معجزہ زندگی ہے، زندگی ہے، کوئی شک نہیں۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت بات، اتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں ہجرت کی رات ہے، قریش کے بڑے لوگ آپ کی جان لینے بیٹھے ہیں اور اپنی امانتیں آپ کے گھر رکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کسی کو نبی ماننے سے بڑا کریکٹر لے آؤ، بس ایسا ہی ہم نے اپنی نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ نبوت کے لیے پہلی دلیل کریکٹر۔ اگر کوئی نبوت کا داعی اتنے متضاد دعووں کا حامل ہے جس کا ہر قدم پہ دعویٰ ہی بدلتا جا رہا ہے، آپ کیا سودا کر رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم ایک پلاٹ لینے جائیں، ایک دن ایک بندہ اور اگلے دن اور بیان دے، تیسرے دن ہم اس کا فون نہیں سنیں گے۔ بھائی یہ جو معاملات زندگی، چھوٹی سی بات میں آپ بیٹی بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، وہ 2 سٹیٹمنٹ بدلے، آپ اس کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھولتے۔ جس نے زندگی کے ہر قدم پہ سٹیٹمنٹ بدلی ہے۔ نبوت پر ایمان اتنی ہلکی چیز ہے، ہم نے نئی نسل کو یہ بتانا ہے۔ بالکل، اگر اجازت تو میں صرف 1-2 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرمائیے۔ بالکل، سٹیٹمنٹ ہے وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کا اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، جی، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجتماعی رائے کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے۔ بہت خوب۔ اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک اور جملہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میرے لیے یہ جائز نہیں اچھا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے مل جاؤں۔ مجھے بتائیں، جس شخص نے یہ 2 باتیں کہی ہوں، عجیب ہے، کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں وہ کبھی نبوت کا دعویٰ کرے گا؟ نہیں۔ اگر پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو پھر اس کے ماننے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ عجیب و غریب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دعوت دیتے ہیں، جی، اپنی نوجوان نسل کی صرف بات نہیں کر رہے، ہم دعوت دیتے ہیں ان کو بھی جو اس مذہب کے فالور ہیں۔ ہاں، صرف اس نقطے کو سامنے رکھ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میدان محشر میں آپ سے یہ سوال ہوگا، ایک پائی کا سودا لینے کے لیے آپ 3 بیان بدلنے والے کی بات آپ نے نہیں مانی، بالکل، اور میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر کسی کو درجہ دینے کے لیے اتنے تضادات والے کو آپ مان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز بات، سبحان اللہ۔ سو اللہ تعالیٰ آپ کو کس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے؟ بہت خوب۔ اب ابھی خاتم النبیین کی وضاحت ہو رہی تھی،
قرآن مجید میں یہ کافۃ للناس ہے. جی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا قادیانیت کافۃ للناس سے خارج ہے؟ خارج ہے؟ بالکل بالکل خارج ہے. ہاں صحیح. مجھے کوئی عربی کا ایسا قاعدہ بتا دیں, کوئی ایسا ضابطہ بتا دیں خارج کیا جا سکتا. مرزا کو نبی ماننے والے کافۃ للناس سے باہر کے کہیں دنیا سے رہتے ہیں جہاں رسول اللہ کی نبوت کی رسائی نہیں ہے. رسائی نہیں ہے, بالکل ایسا. قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم, میں آپ کی خدمت یہ عرض کرتا ہوں وہ دین کا کون سا دائرہ ہے جو اکملت سے خارج ہے اور جس کی تکمیل کے لیے اس کے پاس جانا پڑا ہمیں. بالکل بالکل. ہمیں مرزا کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. بہت خوب, بہت سمپل, بہت لاجیکل گراؤنڈز پہ نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کریکٹر انٹیگریٹی کی معراج کے ساتھ جوڑ لیں جس سے بڑا معیار قیامت تک نہیں آ سکتا. بے شک ایسا ہی ہے, لا ریب. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں رہا. اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتے. میں درخواست کرتا ہوں محترم غلام مصطفیٰ چودھری ایڈوکیٹ صاحب سے کہ یہ جو تحفظ ختم نبوت کی قانون سازی کی گولڈن جوبلی والا سال ہے یعنی 2024, یہ اس مسئلے میں ایک اور حوالے سے بھی بہت ہی تاریخ ساز سال ہے. اتفاق سے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ ہمیں 2 قسطوں میں اس موضوع پر کچھ بریفنگ دیں کہ اس نے کیا کیا مراحل اور مدارج طے کیے اور اس کے کیا فوائد ہیں. کیا اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اعلیٰ ترین عدلیہ کو, علماء اور مشائخ اور عامت الناس کی کاوشوں سے اور انہوں نے اس کے موقف کو اور اس کی صداقت کو تسلیم کیا اور اس میں جو ترامیم وغیرہ ہوئیں, ایسی کوئی اور نظیر بھی ملتی ہے؟ آپ تدریجاً اس کے آغاز سے لے کے کچھ آغاز فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے کہ قادیانی مبارک ثانی جو ہے جی اس کے مبارک ثانی نام سے کیس مشہور ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سب کی توجہ لگی ہوئی ہے. درست ہے. یہ کیس سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جی وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. 2019 میں قادیانیوں نے ایک ادارے میں اس کو تقسیم کیا چھپوا کے. اچھا. تفسیر صغیر, قرآن پاک کی تفسیر صغیر اس کو نام دیا گیا. یہ مرزا بشیر الدین محمود نے اس کو لکھا اور اس کی پیشانی جو ہے اس کتاب کی, اس کے اوپر مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ لکھے ہوئے جو سیدھی سیدھی امتناع قادیانیت آرڈیننس کی وائلیشن. 2016 میں اس کو حکومت پنجاب نے بین کیا ہوا ہے. ٹھیک. کہ یہ کتاب کوئی اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے, نہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے, نہ اس کو چھاپ سکتا ہے. بالکل مکمل طور پہ بین ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کی وائلیشن ہوئی. جب انہوں نے چھاپ دی تو اس کے خلاف ایک اپلیکیشن چلے گی تھانے میں کہ انہوں نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کی وائلیشن کی ہے. دوسرا قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 ہے. بالکل. اس کی سیکشن 9 اور 7 کہ کوئی قادیانی قرآن پاک نہیں چھاپ سکتا. اسی قانون کے تحت جو قرآن پاک کی پرنٹنگ کرتے ہیں, طباعت کرتے ہیں, اشاعت کرتے ہیں, ان کے لیے ایک ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے ساتھ انہوں نے کہ ہمارا قادیانی, احمدی, لاہوری, مرزائی کسی بھی اس طرح کے فرقے سے کوئی تعلق نہیں. اس کی وائلیشن ہوگی, اس قانون کی بھی تمام کی وائلیشن ہوئی. اور جب پرچہ درج ہوتا ہے 2022 میں, 19 میں اپلیکیشن چلے جاتی اسی وقت اور 22 میں پرچہ درج ہوتا ہے 2022 میں جا کے. اتنی تاخیر ہو گئی. تاخیر اس لیے ہوگی کہ جس علاقے میں پرچہ درج کروایا جا رہا ہے وہ تو ان کی سٹیٹ ہے. جی. انتظامیہ ان کے ماتحت چلتی ہے, کسی کا کوئی جو کہنا نہیں مانا جاتا. یہ صورتحال ہے. جی. اچھا. ابھی یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب پرچہ درج ہوتا ہے تو ملزم کو پکڑ لیا جاتا ہے. ٹھیک. اس کا چلان بن کے آتا ہے تو چلان میں 3 دفعات لگائی جاتی ہیں. 298C امتناع قادیانیت آرڈیننس کی, 295 بھی توہین قرآن کی, اور قرآن پرنٹنگ ایکٹ جو ہے 2011 کی. یہ 3 دفعات کے تحت پولیس والے چلان بنا کے عدالت بھجوا دیتے ہیں. عدالت ان 3 دفعات کا اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دیتی ہے. 6 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو جاتے ہیں. ان دا مین ٹائم وہ بیل اپلائی کرتے ہیں, بیل خارج ہو جاتی ہے. اچھا. ضمانت خارج ہوتی ٹرائل کورٹ سے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سے, پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. اچھا جی. اچھا. اب اس کے درمیان ایک اپلیکیشن جاتی ہے ملزم کی طرف سے کہ یہ جرم میرے خلاف نہیں بنتے, ان کو حذف کر دیا جائے چارج میں سے. وہ درخواست خارج ہوئی سیشن کورٹ سے, پھر درخواست آ گئی ہائی کورٹ سے, وہاں سے خارج ہوگی, پھر یہ آ گئی سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ میں دونوں کیس اکٹھے آ گئے. جی.
بیل پیٹیشن بھی آ گئی اور اس کی نگرانی بھی آ گئی اسی آرڈر کے خلاف. جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو اس وقت ایک فیصلہ کیا گیا جو متنازع ہے، جس کو سارے ڈسکس کر رہے ہیں. اس فیصلے میں گورنمنٹ جو فیصلہ کیا گیا 3 ججز نے اس کو سائن کیا، تو آرڈر اس میں یہ لکھا گیا کہ تینوں آفینسز جو ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. ایک نیا آفینس انٹروڈیوس کرایا گیا سیکشن 5 کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ 1932 کا، یعنی ارتکاب جرم جو 3 ہیں وہ ختم کر دیے گئے. ایک نیا آفینس انٹروڈیوس کرا دیا گیا اور یہ اس فیصلے میں لکھا گیا کہ اس کی سزا صرف 6 مہینے، یہ تو 14 مہینے گزار چکا ہے. اچھا، اس کو بیل آؤٹ کر دیا جائے. یہ بہت مہربانی آپ کی. یہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس سال کا اہم ترین دینی اور آئینی اور قانونی مسئلہ ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نعت کی ذیل میں ہے، سیرت کی ذیل میں ہے، کیونکہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین. ہم سب کی بصارتوں اور سماعتوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اس اہم موضوع پر کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کا جو خاتم النبیین ہونے کا غیر معمولی اعزاز ہے جس میں کوئی آپ کا ساتھ شریک نہیں ہے، اس پر کیا صورتحال ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے اس ملک میں. میں درخواست گزار ہوں اپنے بہت محترم دوست اور محترم مہمان جناب جسٹس نذیر اختر میاں صاحب سے کہ وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھیں اور عدالتوں میں جو ہوتا رہا اور جس طرح کے فیصلے ہوتے رہے، خود انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر بھی چند فیصلے لکھے ہیں. اور اسی طرح 1974 والی تحریک میں غالباً جسٹس سمدانی صاحب نے بھی اس سلسلے میں ابتدائی رپورٹ ایک مرتب کی تھی، جو وہ اپنی یادداشتیں اور ہمیں عطا فرمائیں. تبرک ہے جناب جسٹس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا میں صرف ایک چھوٹا سا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، بلکہ نئے نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم. نبوت تو حضور کی تا قیامت جاری ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بے شک، اور اسی سے پوری کائنات دنیا میں بسنے والے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بنیادی بات سب نے بیان کی، نئی نسل کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ آپ اپنی آخرت بنانی ہے تو پھر حضور کا دامن تھام لیں. واہ. ڈیویٹ کریں گے تو گمراہ ہو کر پھر سزا پائیں گے. بے شک ایسا. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ پاکستان میں ان کو مل رہے ہیں، تو میں نے گزارش کی تھی کہ حقوق کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، ان کو مل رہے ہیں، بلکہ زیادہ مل رہے ہیں، لیکن وہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ قانون کو توڑتے ہیں، دستور کے خلاف چلتے ہیں، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ سارے حقوق حاصل کریں. اللہ اکبر. حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں ان کا قدم رکھنا ہی پارٹیشن کے وقت سراسر ناجائز تھا. اچھا. کیوں؟ اصول طے ہوا تھا کہ وہاں انڈیا سے غیر مسلم کوئی نہیں آئے گا، مسلمان مائیگریٹ کر کے آ سکتے ہیں، اور ادھر سے بھی جو غیر مسلم ہے وہ جا سکتے ہیں. بہت اہم نقطہ. لیکن وہ ناجائز طور پر یہاں داخل بھی ہوئے، پھر ان کو ایکاموڈیٹ کیا گیا، پھر ان کو زمینیں جائیدادیں مل گئیں، بہت زیادہ مراعات دی گئیں، بہت زیادہ. تو ہمارے معاشرے میں ان لوگوں نے ہمیشہ فتنے ہی پیدا کیے ہیں. دیکھیے، ان کو قانون کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، وہ کہتے ہیں ہم ہیں. پھر وہ عبادت گاہ اپنی مسلمانوں کی طرح مسجد اس کو نہیں کہہ سکتے. صحیح. اس ضمن میں ایک کیس چشتیاں کی عبادت گاہ کا آیا تھا میرے پاس جب میں بہاولپور میں تھا. تو پہلی پیشی پر ان کے وکیل نے کہا جی کہ
بالکل جداگانہ طرز تعمیر ہے ہماری، مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں، آپ تصاویر پیش کر دیں۔ تصاویر آئیں تو وہ مینار محرابیں بالکل مسلمانوں جیسا۔ پہلے دن اس نے یہ کہا تھا کہ اگر مماثلت ہوئی تو ہم گرا دیں گے، صحیح، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے باقاعدہ ہدایت آئی ہے کہ یہ جس طرح بنا رہے ہیں ہم اس کو کوئی رد و بدل نہیں کریں۔ اچھا، اسی طرح اصرار کیا۔ خیر وہ فیصلہ رپورٹ بھی ہوا، اور بعد میں یہ چشتیاں کی عبادت گاہ کا عطا اللہ بنام سرکار، اچھا، پی ایل ڈی سن 2000 لاہور 364، اور یہ بحال رہا۔ ایک اور معاملہ آیا تھا، انہوں نے شادی کارڈ چھپوائے، اچھا، قادیانیوں نے، اور اس میں لکھا درود پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نکاح مسنونہ وغیرہ۔ اچھا، اب ان پہ پرچہ درج ہو گیا۔ تو ان کے وکلاء جو تھے بڑے ووکل اور سخت اور ڈرڈے انداز میں انہوں نے باتیں کی، اچھا، اور کہا جی ہم جو کہہ رہے ہیں آپ لکھیں ضرور۔ میں کہا فکر نہ کریں، میری ڈیوٹی ہے۔ جی جی جی۔ تو بحث ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان میں ہمارے حقوق یوں تلف ہوتے ہیں کہ ہم شادی کارڈ نہیں چھاپ سکتے۔ میں نے کہا محترم اس کا کو پڑھنے کے بعد کیا تاثر ملتا ہے کہ یہ کارڈ بھیجنے والے کون ہیں؟ تو انہیں ماننا پڑا، اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ میں کہ یہی ایگزیکٹلی لا کی وائلیشن، قابل اعتراض بات ہے۔ آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے۔ بہت خوب، ہم مزید آپ کو زحمت دیں گے۔ ابھی میں گزارش کرتا ہوں حضرت مفتی شیر محمد خان صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنی اگلی پیشیوں کا جو سپریم کورٹ میں ہوئیں احوال بیان فرمائیں۔ جناب مفتی صاحب۔ تیسری پیشی پہ میں مکہ المکرمہ عمرہ شریف کے لیے حاضر تھا۔ 5واں دن تھا ہمارا، 23 دن کا پیکیج تھا۔ تو جب نوٹس جاری ہوئے اس میں میرا نام بھی تھا ان علماء کی لسٹ میں، درست کہ جو عدالت کی رہنمائی کریں۔ یہ درخواست بیسیکلی وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ درج ذیل علماء کرام کو سن کے عدالت فیصلہ کرے، بالکل صحیح، اور کریکشن کرے اپنے فیصلے کی۔ تو وہاں میرے لیے یہ فیصلہ کرنا ذرا طبیعت پہ بوجھ پڑا کہ عمرہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں واپس جاؤں۔ مدینہ النبی حاضری دی، 4 نمازیں وہاں پڑھیں، وہاں سے اجازت لے کے دعائیں لے کے یہاں سپریم کورٹ میں حاضر ہو گیا۔ یہاں میں نے سب سے پہلے عدالت کے سامنے ایک شعر پڑھا۔ اچھا، بہت خوب۔ اور وہ شعر ہے جو مسجد حرام میں دوران نماز میرے ذہن میں اللہ کریم نے ڈالا، اور علامہ اقبال کا شعر ہے۔ سارے فیصلے کا جواب اس ایک شعر میں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ میں نے کہا آپ نے جو فیصلہ لکھا اس میں الفاظ کے پیچ و تاب میں آپ گم ہوئے ہیں، قانون کی روح کو بھول گئے ہیں۔ واہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ تو میں نے وہاں مفہوم بیان کیا کہ قانون کی روح کو دیکھا جائے، جیسے علامہ کہہ رہے ہیں کہ لفظی پیچ و تاب میں نہ جاؤ۔ ایک تیراک سپیاں نہیں دیکھتا، موتی دیکھتا ہے، موتی دیکھتا ہے۔ آپ الفاظ کے پیچ و تاب میں نہ جائیں۔ 298 سی اس میں جرنل ورڈز استعمال ہوئے، اور اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ کسی طرح بھی یہ مرزائی مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے، ورنہ 3 سال سزائے۔ میں نے کہا حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ جائزہ لے، اس وقت پورے ملک میں مذہبی جذبات مجروح ہو چکے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ کیا اس جملے کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تیسری بات میں نے یہ کی کہ جب قانون میں جرنل ورڈ استعمال ہوئے، کوئی قید نہیں نجی مقام کی، عوامی مقام کی، تو کیا سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ روح قانون کے خلاف کوئی تشریح کرے؟ صحیح۔ مبہم الفاظ کی تشریح تو کر سکتے ہیں، کوئی کنڈیشن لگا سکتے ہیں، کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، کوئی قید لگا سکتے ہیں۔ ہمارے قوانین، میں نے کہا آپ نے ہمیں اسلامی رہنمائی کے لیے بلایا، اصول اور فقہ کے میں نے چند قواعد پڑھے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ ما شیک الکلام لاجلہ الامور بمقاصدہا۔ پھر میں نے کہا میں نے جو ہے نا لائرز، ان سے بھی مشاورت کی ہے، قانونی طور پر بھی آپ کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر، ایسی کنڈیشن جو روح قانون کے خلاف ہو۔ میں نے کہا ایک مثال دی، عدالت چند مجرموں کو، ڈاکوؤں کو جیل بھیج دے،
اور تالا بند ہو جائے، اس کے بعد رات کو سپریڈنٹ جیل یا کوئی ملازم پیچھے سے کھڑکی کھول دے، ڈاکو بھاگ جائیں، عدالت کو فیصلہ سنانے کا کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ تو تینوں جج اس طرح نا وہ بڑے متوجہ ہوئے. تو میں نے کہا پارلیمنٹ نے اس فتنہ کا سد باب کیا کہ یہ پھیلنے نہ پائے. اگر آپ کھڑکی کھول دیں گے تو یہ تمام چکوک شہروں میں کئی ادارے قائم کر لیں گے اور ہماری نسلوں کو کافر بنا کر دوزخ کا ایندھن بنا دیں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے نکالنے کے لیے یہ واپس دوزخ میں بھیجنے کے. دوسری بات میں نے عرض کی کہ آپ نے یہ خاص پوائنٹ کی بات کہ آپ کے پیراگراف نمبر 39 میں جو فیصلہ جاری ہوا تھا اس کے 42 پیراگراف تھے. اچھا. تو میں نے تمام کا ریٹن جواب وہاں جمع کروایا. ماشاءاللہ. تو اس میں 39 نمبر پیراگراف پہ بات کرتے ہوئے میں نے عرض کی کہ آپ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ جسٹس سلیم اختر صاحب نے ایک جو ہے نا اکثریتی فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے یہ اتفاقی نوٹ لکھا کہ دیگر اقلیتوں سے مرزائیوں کا معاملہ مختلف ہے. ٹھیک. اچھا، جسٹس صاحب نے یہ پڑھا، اس میں اب بھی پڑھ دیتا ہوں کہ جسٹس سلیم اختر نے اپنے مختصر فیصلے میں اکثریتی فیصلے کے اس پہلو سے اتفاق کیا کہ مسلمانوں کے لیے قادیانی احمدی اپنے مخصوص عقائد کی وجہ سے دیگر اقلیتوں سے مختلف حیثیت رکھتے ہیں اور قانون ایک ہی طبقے کے لوگوں کے درمیان معقول تقسیم اور فرق کی اجازت دیتا ہے. اچھا، قادیانی احمدی اور اپنے عقیدے اور مذہب کی بنا پر مسلمانوں کے ساتھ تعلق میں دیگر اقلیتوں سے مختلف مقام پر کھڑے ہیں. نیچے لکھا کہ یہ تقسیم چونکہ مناسب اور معقول ہے اس لیے یہ دفعات 19 اور 25 کے خلاف نہیں. بالکل. میں نے کہا یہ جو ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق، ان کے لیے تو قانون الگ بنایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح جسٹس صاحب نے بیان کیا باقی سب اقلیتیں ایک اپنا ٹائٹل رکھتی ہیں تو یہ مسلمانوں کو ٹائٹل استعمال کرتے ہیں. وجہ میں نے آخری یہی بیان کی اور میں آج بھی جوانوں سے اور سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنی نسلوں کیوں پابندیاں لگائی گئیں. میں نے کہا جناب ہم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں بے شک کہ وہ دوزخ کا ایندھن نہ بن جائیں اور ان غلط نظریات کو نہ اپنا لیں جو توحید، رسالت اور انبیاء کی توہین اور گستاخیوں پہ مشتمل ہیں. کیسے ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ بہت خوب. بہت شکر گزار ہوں جناب علامہ مدنی صاحب. جس طرح کہ آج کی بحث سے سامنے آ رہی ہیں باتیں، وقفے سے یہ ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے. سال 2 سال گزرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایک معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ اب یہ دورانیہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اس کے کیا اسباب اور عوامل ہیں اور کیا اس میں کوئی بیرونی ریشہ دوانی بھی ہے، کوئی اندرونی چیزیں ہیں؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر اس سال میں یہ جو مبارک ثانی کیس والا معاملہ ہے، امت نے اور پاکستانیوں نے ایک بہت ذمہ دارانہ رد عمل کا مظاہرہ کیا جو کہ قابل تعریف ہے. یعنی اس میں کوئی تشدد کا رستہ نہیں اپنایا گیا اور کچھ اس طرح کا نہیں کیا گیا. تو یہ ہمارا ایک قومی اور اجتماعی شعور، اور میں عدلیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہاں بھی ہمیں اس شعور کو جو بیداری کا ہے اور جو راستی کا ہے اور صداقت کا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی ایک روش اپنائی گئی. جی تو کیوں چھیڑا کیوں جاتا ہے ہمیں؟ یعنی ہمارے لیے حساس ہماری رگ جاں کا مسئلہ ہے. دیکھیں اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں جو چھیڑ خانی ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مسلمان بہت ساری باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑے بھی کرتے نظر آتے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ مسلمان ایک مٹھی کی مانند یہ مضبوط ہے. اصل میں یہ چاہتے ہیں جو اسلام کے مخالف جتنی فکریں ہیں کہ یہ اتفاق توڑا جائے. یہ جو مرکزی نقطہ ہے، یہ مرکزی نقطہ ختم ہو. مقصد وہ چاہتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو اثر ہمارے دلوں میں ہے، ہماری روح میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، ہماری ذات میں ہے، ہمارے علم کے اندر ہے، وہ اثر ختم کیا جائے. تب ہم زوال پذیر ہوں گے. تاکہ وہ اثر ختم ہوگا تو اسلام ختم ہوگا، تو وہ اثر ختم نہیں ہو سکتا. یہ پہلی بات. دوسری وجہ جو چھیڑ خانی کی ہے، اسلام
اسلام دراصل ہمیشہ طاغوت کے ساتھ لڑنے کا سبق دیتا ہے. واہ واہ واہ. اسلام ہمیشہ باطل قوت سے ٹکرانے کا درس دیتا ہے, درس حسینی. ہاں, درس حسینی دیتا ہے. تو یہ جو عقیدہ اس کے اوپر جب ضرب لگتی ہے اور جن لوگوں نے بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے ان کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ تم باطل سے نہ ٹکراؤ, ایسا ہی ہے, تم ظالم سے نہ ٹکراؤ, تم ان کے سامنے نہ کھڑے ہو. تو اسلام ظاہر سی بات ہے اپنی روح کے ساتھ جب باقی رہے گا تو باطل ڈرے گا, گھبرائے گا کہ یہ کبھی بھی کہیں سے بھی چنگاری کو جو ہوا مل سکتی ہے اور وہ ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ چھیڑ خانی دجال تک جاری رہے گی. اللہ اکبر. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چھیڑ رہے ہیں وہ چلتے سفر کرتے کرتے دجال سے ملیں گے, جو رد عمل میں آگے کھڑے ہیں سینہ لے کر وہ چلتے چلتے امام مہدی سے مل جائیں. کمال ہے جی, کیا بات ہے. یعنی دونوں طرف کا سفر جاری ہے. اب ایک عالم, ایک مفتی, ایک وکیل, ایک جج, ایک محقق وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے اور اس کا انجام, اس کا اختتام, اس کی فکر آخر کہاں جا کے ملے گی. یہ ساروں کے لیے اس میں سبق بھی ہے, اس میں درس بھی ہے. اگلی بات پاکستان کی عوام کے لیے یہ خراج تحسین ہے کہ انہوں نے اس روح کو اپنے اندر سے ختم نہیں ہونے دیا اور ہم قیامت والے دن حضور فخر عالم جانے کائنات کے سامنے اس اعزاز کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ حضور ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ہر شعبے میں آپ کی رسالت, آپ کی ختم نبوت کے احترام کا سبق پڑھایا جاتا ہے. آج ہمارے اوپر بھی شفاعت کی نظر فرمائیں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے فرمائیں ایمان افروز. جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب, ایک مسئلہ اور بہت پریشان کن ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہیں, صورتحال ایسی ہے کہ فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ دام ہم رنگ زمیں بود گرفتار شدم. کیا بات. جو جال بچھا ہوا تھا وہ زمین ہی کے رنگ کا تھا, مجھے پتہ نہیں چلا, میں زمین سمجھ کے اترا مگر وہ تو جال تھا, میں تو اس میں پھنس گیا. تو ہم اسلام میں داخل ہونے والوں کو عقیدہ ختم نبوت کی درست تفہیم میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, بہت اہم سوال ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جسٹس صاحب نے بنیادی حقوق کے حوالے سے ہمیں بہت انلائٹن کیا. گزارش یہ ہے, ایک بڑا بنیادی اصول ہے, لا یظلمون ولا یظلمون. کیا کہنے, کوئی حق کسی دوسرے حق کو قتل کر کے نہیں دیا جا سکتا. بے شک. آپ کسی شخص کو کوئی ایسا حق نہیں دے سکتے جس سے کسی دوسرے کا حق تلفی ہو جائے. قادیانیت کا موقف آگے بڑھانے کا مطلب انسانیت کو ایک بنیادی حق سے محروم کرنا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. وہ کون سا حق ہے؟ وہ حق ہے رائٹ ٹو نو دا ٹروتھ. بہت خوب, بہت خوب. کیا اچھا. ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ سچ کو جانے. حق کیا ہے؟ اس وقت کیا وقت ہے میں صحیح بتاؤں. بالکل. کہاں ہے, کیا آج کون سا دن ہے, کون سا دن ہے, ویسے بنیادی چیزیں. ہر وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے اس کا یہ حق ہے اس سے پتہ چلے اسلام کیا ہے اور اس پر اس کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے. اگر ایسا ہوا اس سے کیا ہوگا, وہ جو اصل ڈاکومنٹ ہے اس سے ڈی ٹریک کر جائے گا. ایسا ہی ہے. رابرٹ کرین جی صدر نکسن کا ایڈوائزر تھا, بڑا معروف ہے. وہ مسلمان ہو گیا, بہت بڑا لائر تھا, انٹرنیشنل افیئرس کا بڑا ماہر تھا. اس کا کولیگ تھا ایک یہودی. اچھا. وہ اپنے چیمبر میں گیا تو اس یہودی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا, مسلمان ہو گئے, اس مسلمانوں میں آپ نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے کہا بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے جواب دیں, آپ کو میرے سوال کا جواب مل جائے گا. یو ایس اے کا قانون وراثت کتنے والیومز میں ہے؟ صحیح. اس نے کہا میرے 12 والیوم ہیں اور ہر والیوم کے 1000 صفحات ہیں. اس نے کہا اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ پورا قانون وراثت 8-10 جملوں میں ہو سکتا ہے, آپ یہ بات مانیں گے؟ اس نے کہا آپ کا مجھے لگتا ہے دماغ ٹھیک نہیں ہے. اگلے دن وہ قرآن مجید کی آیات سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا اسلام کا پورا قانون میراث. 1400 سال سے کوئی ایسا میراث کا سوال پیدا نہیں ہوا اس سے خارج ہو جس کا جواب یہ آنا. ہاں جی ایسا ہی ہے. میں اس لیے مسلمان ہوا. واہ 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 سبحان اللہ. آپ یہ بتاتے ہیں جی قرآن مجید آخری کتاب نہیں ہے. انا للہ. اس کے علاوہ یہ بھی کچھ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک مسخ شدہ تصور پہ غیر مسلم کو لے کے آتے ہیں. صحیح. غیر مسلم دنیا کے سامنے ہم نے اس نقطے کو لے کے آنا ہے حق اور سچ کیا ہے. سچ کیا ہے. اس میں ہم کم بھی ہیں, کمزور بھی ہیں.
ابھی چوہدری صاحب نے ایک بڑا اچھا نقطہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جیسے ہم ویب پہ بیٹھتے ہیں سرچ کرتے ہیں سچ کے نام پہ بہت سی دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. ہم نے کتنے ہی ڈاکٹر صاحب لوگ ہوں گے جو پوری دنیا میں محمد علی علی جا اور بہائیت اور قادیانیت جو اسلام کے پردے میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بلاتے ہیں اور لوگ بیچارے سادہ لوح معصوم اس پہ چلے جاتے ہیں, اس میں آ جاتے ہیں. میری جو گزارش ہے, طالب علمانہ گزارش ہے, کم از کم ہمیں 2 کام کرنے چاہیے. ایک یہ قادیانیت کے ایشو کو ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ بات تمام حقوق کی جان جو حق ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے, وہ ہے رائٹ ٹو نو دا ٹروتھ. بے شک ایسا انسانیت کو رائٹ ٹو نو دی ٹروتھ پہ لے کے آئیں. بالکل ایسا, بالکل. اور اس کے لیے پھر ہم اپنی توانائیاں مختص کریں اور حق کو نمایاں کریں. بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کی, اور اب میں درخواست کرتا ہوں محترم غلام مصطفیٰ چودھری صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو جہاں انہوں نے چھوڑی تھی مبارک ثانی کیس کی درجہ بدرجہ مرحلہ بمرحلہ جو صورتحال تھی اس کو آگے بڑھائیں اور منطقی انجام تک پہنچائیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تو میں نے عرض کر دیا نا. اب ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی کہ مبارک ثانی کیس کیا ایک دم سے ہو گیا؟ جی نہیں ہوا. اچھا, اس سے پہلے وہ جس طرح ابھی ہم گفتگو میرے بھائی فرما رہے تھے, یہ سمجھنے کہ اس قوم کو ٹیسٹر لگایا جاتا ہے کہ ان میں کرنٹ ہے یا ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مبارک ثانی کیس آ گیا جو سیٹلڈ ایشو ہے, ان کو چھیڑنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بالکل. امتناع قادیانیت آرڈیننس موجود ہے, قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے, جی اس کو اپنے آپ کو مسلمان پوز نہیں کر سکتے. ہاں جی, ٹھیک ہے, ایک کتاب کو بین کر دیا گورنمنٹ نے, اس کو نہیں چھاپ سکتے. کیوں چھاپ رہے ہیں؟ قرآن پرنٹنگ ایکٹ جو ہے وہ منع کرتا ہے, پھر چھاپ رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بڑی اہم بات جو دیکھنے میں آتی ہے یہ قانونی نقطہ نظر سے کہ جو ٹرائل چل رہا ہوتا ہے, جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے جس نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, گواہوں کی شہادتیں قلم بند کر کے فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا جرم بنتا ہے کون سا نہیں کرتا. یہ تو آخری سٹیج پہ کورٹ چلے گئی. ٹھیک ہے, اپیلیٹ کورٹ جو ہے اس نے سارے اوفینسز ختم کر دیے. ٹرائل کورٹ جی پاور جو تھیں وہ ساری جو ہیں وہ استعمال کر کے وہ کر دی گئی. تو یہ گاہے بگاہے اس طرح کے ٹیسٹر لگتے رہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ قانون بنا, امتناع قادیانیت آرڈیننس ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا قانون 295C ہے, صحیح, یہ ہضم نہیں ہو رہا. صحیح, اس کو ختم کرنے سے تو رہے, بڑی کوششیں ختم نہیں کر سکے. اب انہوں نے کہا کہ اس کو کس طرح غیر مؤثر کر دو, کہ قادیانیوں کو اجازت دے دو, بند کمرے کے اندر جو مرضی کریں, وہ ان کو اجازت ہے. جس میں مفتی صاحب نے بھی اس پہ اوپر اچھا خاصا اعتراض فائل کیا ریٹن تحریری میں بھی کہ بھئی جو قانون بن گیا وہ کہاں لکھا ہے کہ 4 دیواری کے اندر کریں گے تو قانون ہوگا, باہر کریں گے تو نہیں لاگو ہوگا. بہت نوازش. سامعین, ہمارے پروگرام صبح نور کے خاتمے کا وقت ہو گیا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, اور ہم بہت ہی صدق دل سے نعرہ لگائیں گے جو ہماری پہچان ہے, اور اس کے بعد ہم ایک نعت مبارک سنیں گے محترم ساجد علی ساجد صاحب سے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جناب ساجد علی ساجد. کریں گے دنیا میں ہم منادی, ہے ختم مرسل ہمارے ہادی, دلیل و برہان اس کی لوگو, حدیث ہے لا نبی آبادی, کریں گے دنیا میں ہم منادی. نہ کوئی آیا نہ آ سکے گا, نہ شان کوئی یہ پا سکے گا. میرے نبی نے جو خود سنا دی, حدیث ہے لا نبی آبادی, میرے
نبی نے ہے خود سنا دی، اور جمع ہے عشاق ان کے سارے، لگائے ختم رسول کے نعرے، صدائے باطل ہے یوں دبا دی، حدیث ہے لا نبی آبادی، کریں گے دنیا میں ہم منادی، اور حضور کے فخر آدمیت، ملی نشان خاتمیت، یہ شان اجمل ہے انفرادی، یہ شان اجمل ہے انفرادی، حدیث ہے لا نبی آبادی، کریں گے دنیا میں ہم منادی۔